کو دیکھتے ہیں، حسین کی والدہ کو دیکھتے ہیں، حسین کے والد کو دیکھتے ہیں، حسین کے بھائی کو دیکھتے ہیں۔ حضرات تب آپ کو حسین سمجھ میں آ جائیں گے جب آپ دیکھو گے تو نانا نبیوں کے سردار ہے، جو باپ کو دیکھو گے تو والد تمام ولیوں کے سردار ہے، جب ماں کو دیکھو گے تو ماں جنتی عورتوں کے سردار ہے، اور حسین کو دیکھو گے تو جنتی نوجوانوں کے امام ہے۔ نہ نانا کا جواب ہے، نہ نواسے کا جواب ہے، نہ باپ کا جواب ہے، نہ ماں کا جواب ہے، یہ خاندان لاجواب ہے۔ اور اسی میں جو پھول کھلا ہے اسی کو دنیا شہید اعظم حسین کے نام سے جانتی ہے۔ کون حسین ہے؟ آج کسی کے یہاں، ہمارے یہاں یا آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے، لوگوں دعا دو نا میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن اللہ اللہ ایک بچہ فاطمہ کے گھر بھی پیدا ہوا ہے۔ حضرت ام الفضل خواب دیکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں دے دیا گیا ہے۔ آپ پریشان ہو جاتی ہے، نبی کی بارگاہ میں سوا جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا حیران کن خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ خواب کیا ہے؟ نبی سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں دے دیا گیا ہے۔ حضرات نبی کریم فرماتے ہیں ام الفضل مبارک ہو، مبارک ہو، اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرات امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے، نبی بلائے جاتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، امام پاک کو اپنی گود میں لیا ہے۔ لینے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا حسین آنکھیں کھولو نا، یہ نانا کی آواز ہے، بولو سبحان اللہ، یہ نانا کی آواز ہے۔ حسین کہتے ہیں نانا جان میں سمجھ رہا ہوں اگر آواز تمام نبیوں کے امام کی ہے تو کان بھی تو شہیدوں کے امام کے ہیں۔ اے نانا جان میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا لایا ہوا قرآن لوگ مکہ میں پڑھیں گے، مدینے میں پڑھیں گے، مسجدوں میں پڑھیں گے، مسلوں پہ پڑھیں گے، لیکن اے نانا آپ کا لایا ہوا قرآن حسین مکے میں تو پڑھے گا ہی، مدینے میں تو پڑھے گا ہی، مسجد نبوی میں تو پڑھے گا ہی، مسجد نبوی کے منبر پہ تو پڑھے گا ہی، لیکن اے نانا آپ کا لایا ہوا قرآن حسین کربلا کے میدان میں کٹ کر کے نیزے کے اوپر سوار ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قاری ہے جو دنیا میں اگر چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، مصلی پہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، مسجدوں میں ماربل پہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی ماں ہے جس کا بیٹا کٹ کر کے نیزے کے اوپر سوار ہو کر کے بھی قرآن کی تلاوت کیا ہو؟ آپ کہو گے حضرت مولانا شاہی صاحب کہیں گے، مولانا حسنین صاحب کہیں گے، بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے جس کا بیٹا کٹ کر کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کیا ہو؟ ہاں اگر کوئی ایسی ماں ہے تو اس ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے جس کا بیٹا کربلا میں کٹ کر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کیا ہے اور تلاوت کر کے دنیا کو پیغام دے دیا ہے یزیدیوں میرے کٹے ہوئے بازو کو مت دیکھنا، کٹے ہوئے ہاتھ کو مت دیکھنا، کٹے ہوئے جسم کو مت دیکھنا، کٹے ہوئے دھر کو مت دیکھنا، بلکہ حسین نے آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے سنو جو اللہ کے نام پہ مارا جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، زمانے میں تر جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شہید مرتے نہیں، زمین کھود کر دفنائے جاتے ہیں، اور زمین کھود کر دیکھو تو زندہ پائے جاتے ہیں۔
وہ حسین جن کے نانا کا جواب نہیں ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا صبر زندہ ہے، حسین کا استقلال زندہ ہے، حسین کی صداقت زندہ ہے، حسین کی عدالت زندہ ہے، حسین کا صبر زندہ ہے۔ اور سنو، حسین کا نام اس لیے زندہ نہیں ہے کہ وہ صرف نبی کے نواسے ہے، صرف اس لیے حسین کا نام زندہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے نواسے ہے، صرف اس لیے حسین کا نام زندہ نہیں ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہے، صرف اس لیے حسین کا نام زندہ نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہے۔ ہاں، نبی کا نواسا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، علی کا بیٹا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، فاطمہ کا بیٹا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے امام حسین کا نام پوری دنیا میں روشن ہے۔ آپ کہو کہ مولانا وہ کیا؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدہ اوروں نے کیا لیکن تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حضرات، سجدہ عرش والا بھی کرتا ہے، کیونکہ ہاتھانا کھلانا یہ امام حسین کی محفل میں اچھا نہیں لگتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام زین العابدین آپ کی واپسی کربلا سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد 25 سال یا 35 سال تک کیا آپ دنیا میں رہے، لیکن کبھی مسکرائے نہیں ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کبھی مسکرائے نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو سنو، امام حسین کا نام لے کر شراب پینے والوں، امام حسین کے نام پر تاری اور دارو گاندھا پی کر کے 10ویں محرم کو ناچنے والوں، سنو، حسین ایسے سے خوش نہیں ہوتے ہیں تو پی کر حسین حسین کا نام لیتا ہے۔ سنو، زین العابدین فرماتے ہیں نا، میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں، کاش تم بھی کربلا کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے نا تو پوری زندگی نہ مسکراتے۔ تم بھی دیکھ لیتے نا تو پوری زندگی نہیں مسکراتے۔ 10ویں محرم کو پیٹ بھر کر کھا کر کے عیش کرنے والوں، یاد رکھنا یہ اسلام مکہ میں ضرور آیا ہے، لیکن آپ سمجھتے بڑی آسانی سے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، بھارت میں ہم بیٹھے ہیں بڑی سی آسانی سے آ گیا۔ نہیں جناب، ہم چند وقت کی نماز پڑھتے پھر کہتے جنت میں چلے جائیں۔ کیا اتنا ہی اگر آسان ہے جنت میں جانا تو بلال حبشی کو گرم گرم ریت پہ لٹایا جاتا۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا جنت میں جانا تو خبیب کو گرم گرم سولیوں سے نہ داغا جاتا۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا جنت میں جانا تو امام حسین اپنے علی اکبر کو کربلا میں نہ کٹاتے، قاسم کی جوانی نہ لٹواتے، علی اصغر کی قربانی نہ پیش کرتے، عباس علم بردار کی بازو نہ قلم کرواتے۔ ہاں، جنت میں جانا آسان ہے، لیکن کس کے لیے آسان ہے؟ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی عادت ہے شراب پینا 10ویں محرم کو بند کیجئے۔ محفل کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں، ورنہ یہ لائٹ لگانا، شامیانہ لگانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کام ایسا کیجئے جس سے خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سجدہ عرش والا بھی کرتا ہے، فرش والا بھی کرتا ہے، زمین والا بھی کرتا ہے، لیکن جناب مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، فرش میں سجدہ کرنا آسان ہے، ماربلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے، چٹائی پہ سجدہ کرنا آسان ہے، مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، لیکن سامنے 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش کو دیکھ کر کے، 18 سال کی علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کے، امام قاسم کی لاش کو دیکھ کر کے، عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کر کے، سکینہ کے سوکھے ہونٹ کو دیکھ کر کے سجدہ کرنا یہ کسی اور کا جگر نہیں ہے، یہ فاطمہ کے لال کا جگر ہے، یہ فاطمہ کے لال کا جگر ہے۔ حضرات،
اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے، چونکہ فرمائش ہے انگلش بھی بولنا ہے، سنسکرت بھی بولنا ہے، میں کہیں کہیں پیش کر دے رہا ہوں تاکہ امام صاحب کی شکایت نہ ہو کہ آپ انگلش نہیں بولے ہیں۔ حضرات، اللہ نے جو ہمیں پروفٹ دیا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پورے برہمن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اوتار بنا کر بھیجا۔ وہ کسی دیہات کے لیے، کسی شہر کے لیے یا کسی ملک کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ made محمد صلی اللہ علیہ وسلم for entire world, made for all communities, made for all religions and made for all person in this world. Allah sent on to the earth, not for Muslim person, not for Islam. Muhammad is mercy for all creatures. اللہ نے اپنے نبی کو نہ کسی دیہات کے لیے نبی بنایا، نہ کسی شہر کے لیے نبی بنایا، نہ کسی دیہات کے لیے نبی بنایا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میری ملاقات ایک مہاراج سے ہوئی۔ میں نے کہا مہاراج جی یہ بتائیے دنیا میں اوتار کتنے؟ کہا 10۔ میں نے کہا بس؟ کہا میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کتنے آ چکے؟ کہا 9 آ چکے ہیں، ایک کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حسین کا تذکرہ ہوا، اب حسین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ دنیا میں اوتار کتنے؟ کہا 10۔ میں نے کہا بس؟ ہاں۔ میں نے کہا کتنے آ چکے؟ کہا 9 آ چکے، ایک کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا مہاراج یہ بتائیے آپ جن کا ویٹ کر رہے ہو، جن کا آپ انتظار کر رہے ہو، آپ ان کا کچھ گڑ بتاؤ گے، ان کی کچھ خوبی بتاؤ گے؟ کہا مولانا بڑے گیانی لگتے ہیں، آپ انتم سندیشتا کا گڑ جاننا چاہتے ہیں، انتم اوتار کا گڑ، انتم اوتار کی خوبی جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمارے پوروج بھی جانتے تھے، ہمارے بزرگان دین بھی جانتے تھے اور ہم بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا مولانا وہ کیا؟ میں نے کہا میں نے اپنی کتاب سے بہت بیان کیا ہے، تیری کتاب سے 3 گڑ بتانے جا رہا ہوں۔ یوں تو خوبی بہت ہے لیکن 3 خوبی بتانے جا رہا ہوں۔ کہا مولانا وہ کیا؟ میں نے کہا سنیے، آپ کی کتاب میں لکھا گیا اشبما شگما روحا دیو دتم جگت پتی اتینا سادھو دمن مشتیشرا وریے گڑانویتا۔ میں نے کہا سنیے، آپ کی کتاب میں بتایا گیا ونتم سندیشتا جو آئیں گے اللہ انہیں گھوڑے کی سواری یعنی براق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا آپ تو بڑے گیانی لگتے ہیں۔ میں نے کہا سنیے، دوسری آپ کی کتاب کے اندر انتم سندیشتا کی گڑ ان کی خوبی یہ ہے۔ میں نے کہا سنیے، لنگ چھدیشگنا شمشلودھاری شدوشکا اچلا بھی سروچی بھوشتی جنو ماما۔ میں نے کہا سنیے، وہ انتم سندیشتا جو آئیں گے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوں گے، جن کی آنکھ میں سرما کیا گیا ہوگا، بال میں کنگھی کی گئی ہوگی۔ میں نے کہا بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ہے، اور اس بچے کا نام محمد الرسول اللہ، اسی بچے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میں نے کہا تیسری خوبی ہے اتھت شام بھویشن کی منانشی وشدانی بھائی واسودیوم گراگتی گراگتی گراگتی۔ جب میں نے 3-4 مرتبہ کیا، کہا مولانا یہ گراگتی گراگتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہی تو نبی کی خوبی بیان کر رہا ہوں۔ مولانا وہ کیا؟ میں نے کہا سنیے، وہ انتم سندیشتا جو آئیں گے جن کے بدن سے سگندھ نکلے گی، خوشبو نکلے گی، جو ہواؤں میں مل کر لوگوں کے من کو نرمل و معطر کر دے گی، اور سنو وہ جس راستے سے نکل جائیں گے وہ راستہ مہکنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، سرے غلاب جس میری ساتھ لت معاب ہے۔ اسی نبی
نبی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں Hereafter I will not turn much pity for the prince of this world cometh and had nothing in me if you are making my commands, and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے سنو، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، وہ انتم سندیش آنے والے ہیں، سنو وہ آ جائے تم ان کا دامن تھام لینا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا امام حسین کے نام پر ہاتھ اٹھائیے، بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ماں باپ کے نام پر بولیے یا رسول اللہ۔ امام حسین کے نام پر یا رسول اللہ۔ ساس سسر کے نام پر کوئی نہیں۔ اچھا جہیز لینے کے لیے لوگ پنسن لینے کے لیے شاہد بھائی سب سے پہلے آگے رکھتے ہیں۔ اپاچی طرح طرح کی گاڑی فرمائش کرتا ہے، لیکن اگر حضرت مولانا حسنین صاحب جیسے امام صاحب اگر ہیں قابل آدمی، یہ نکاح بڑھا دیے اور انہوں نے کہا 200 روپیہ دیا، کہا کہ ارے کچھ تو بڑھا دیجئے، مولانا صاحب مانگتے ہیں آپ، کہاں لکھا ہے؟ میرے جیسا آدمی ہو تو کہے کہ جہاں پہ تیرا 2 لاکھ لکھا ہے نا وہیں پہ میرا 500 لکھا ہوا ہے۔ اس لیے امام کی قدر کیجئے، عالموں سے محبت کیجئے، عالموں سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے، دنیا میں کوئی ایسا انجینئر ہے، دنیا میں کوئی ایسا سائنسداں ہے جو چلے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرے، سوراخ میں چیونٹی یہ چیونٹی اس کے لیے دعا کرے؟ نہیں، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، لیکن جس کے سر پہ العلماء ورثۃ الانبیاء کیا تاج رکھا گیا، تو پھر مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر جس بستی کے جس محلے سے اگر ایک عالم کا گزر ہوتا ہے تو پھر 40 دن کے لیے اس مردے سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ عالموں سے پیار کیا کیجئے۔ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میری ملاقات ایک ٹیچر سے ہوئی، ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ بزرگوں کی دعا چھوٹوں کے لیے بہت کامیاب ہوتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ حضرات میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میری ملاقات ایک ٹیچر سے ہوئی، میں نے کہا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ بہت تقریر کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے ہمیں بھی اپنے نبی کا مقام بتائیے۔ میں نے کہا آپ کیا ہیں؟ تو کہا آئی ایم ٹیچر ان دا ہائی اسکول۔ میں نے کہا یس۔ اچھا، میں نے کہا یو آر ویری گڈ ٹیچر ان دا ہائی اسکول۔ کہا یس۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر آپ کا ایک اسٹوڈنٹ حسنین بھائی، آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ایک پیج پہ اگر ایک سننے ایک 0 لکھ دے کتنی ویلو؟ اس نے کہا ناٹ ویلو۔ میں نے کہا اگر 10 0 0 0 لکھ دے تو کتنی ویلو؟ کہا ناٹ ویلو۔ میں نے کہا اگر 10,000 0 0 0 0 لکھ دے کتنی ویلو؟ کہا ناٹ ویلو۔ میں نے کہا اگر 10,000 0 0 0 لکھ دے تو مولانا کیا 0 0 کر رہا ہے؟ ناٹ ویلو۔ میں نے کہا when will the values، یہ ویلو بنے گا کیا؟ بولو سبحان اللہ، یہ ویلو بنے گا کیا؟ کہا مولانا اگر ویلو بنانا ہے تو اس کے لیفٹ میں 1 رکھنا پڑے گا، اس کے لیفٹ میں 1 رکھنا پڑے گا، اور لیفٹ کہاں؟ یہاں ہوتا ہے، یہاں، اور یہیں پہ اللہ نے دل رکھ دیا ہے، یہیں پر اللہ نے دل رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، ہاتھ بنانا ہوا 2 بنا دیا، پاؤں بنانا ہوا 2 بنا دیا، آنکھیں بنانا ہوا 2 بنا دیا، کان بنانا ہوا 2 بنا دیا، کڈنی بنانی ہوئی 2 بنا دیا، لیکن مولا جب میں نے سینے میں دیکھا تو دل ایک ہی ہے۔ مولا جس طریقے سے پاؤں 2 بنایا، دل بھی 2 بنا
بنا دینا چاہیے، تو رب نے فرمایا زیادہ پرور مت کرو، جتنی معلومات ہے اتنی ہی بات کرو۔ میں نے 2 ہاتھ بنا دیا، میں نے 2 پاؤں بنا دیا، 2 کان بنا دیا، 2 کڈنی بنا دی، لیکن میں انسان کے سینے میں دل ایک ہی بناؤں گا، اس لیے کہ میں نے پوری دنیا میں اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پوری دنیا میں محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے، اس لیے وہ کرکٹر سے محبت کرنے والوں، سائنسدان سے محبت کرنے والوں، انجینئر سے محبت کرنے والوں، دنیا دار سے محبت کرنے والوں، سنو، اللہ نے آپ کے سینے میں ایک دل بنا کر کے، یہ دل کسی اور کی محبت کے لیے نہیں، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ آمنہ کی لال کی محبت کے لیے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آمنہ کے لال سے محبت کے لیے ہے، اس لیے ان سے پیار کیا کیجئے، ان سے محبت کیا کیجئے۔ حضرات، میرا امام ہے، میدان کربلا میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، امام فرماتے ہیں نانا جان میں جانتا ہوں مدینے میں رہوں گا جان بچ جائے گی، مدینے میں رہوں گا خاندان بچ جائے گا، لیکن نانا جان حسین کو جان پیاری نہیں ہے، حسین کو نانا کا اسلام پیارا ہے، حسین کو جان جانے کا غم نہیں ہے۔ نانا جان، امام پاک اپنے قافلہ کو تیار کرتے ہیں، گھر والوں کو تیار کرنے کے بعد میرے امام نانا کے مزار انور پر حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان میں وہی حسین ہوں نا جن کے لیے آپ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں نا جن کے لیے آپ نے خطبے کو بند کر دیا تھا، ہاں نانا میں وہی حسین ہوں نا جنہیں آپ کاندھے پر بیٹھایا کرتے تھے، نانا جان آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے، جب میں روتا تو فرماتے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے مت دینا، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے نا تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، میرا دل رونے لگتا ہے۔ نانا جان آج میں کربلا جا رہا ہوں، وہاں سے امام پاک اپنے قافلہ کو لے کر کے ماں کی بارگاہ میں ماں کے مزار انور پر حاضری دیتے ہیں، جا کر عرض کرتے امی جان آپ کا بیٹا حسین جسے آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا، درود پڑھ کے جگایا تھا، امی جان آپ بیٹے سے بہت پیار کیا کرتے تھے، امی جان حسین کو جان جانے کا غم نہیں ہے، حسین اس لیے رو رہا ہے کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، حسین اس لیے رو رہا ہے کہ بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، حسین اس لیے رو رہا ہے کہ مسجد نبوی سے دور جا رہا ہوں۔ نانا جان امی جان حسین کو جان جانے کا غم نہیں ہے، امی جان حسین کے لیے دعا کرنا کہ جب کربلا کے میدان میں جب میرا علی اصغر شہید کیا جائے، جب قاسم کی جوانی لٹے تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو۔ ماں کی قبر انور سے آواز آتی ہے بیٹا حسین جاؤ امتحان میں کامیاب ہوگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر بہت سارے لوگ حاجی ہیں، کتنے لوگ حج کیے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ دعا ہے اللہ سب کو حاجی بنائے، کہیے آمین۔ حاجی صاحب نے دیکھا ہوگا، اور ایک حاجی جب مدینہ شریف جاتا ہے 8 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن کا پرمیشن ہوتا ہے، 8 5 6 40 وقت کی نماز وہ پڑھتا ہے، فجر پڑھا، ظہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، فجر بعد درود سلام پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھ رہا ہے، کبھی سلام پڑھتا ہے، کبھی مسجد نبوی کے مینارہ دیکھتا ہے، کبھی مسجد نبوی کا ممبر دیکھتا ہے، کبھی درختوں کو دیکھتا ہے، کبھی پہاڑیوں کو دیکھتا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ 8 دن گزر گئے، اب ایک حاجی کے لیے اعلان ہوتا ہے اب آپ کو واپس جانا ہے، بس پہ سوار ہوتا ہے، حاجی کا قافلہ جب واپس ہوتا ہے حسرت بھری نگاہوں سے کبھی مسجد
نبی کے میناروں کو دیکھتا ہے، کبھی مسجد نبی، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، کبھی مدینے کی پہاڑیوں کو دیکھتا ہے، کبھی مدینے کے راستوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہوتا ہے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، اور جب ہوئی رخصتی مدینے سے میں نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 8 دن کا حاجی جب لوٹتا ہے تو اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ داڑھی کے بال بھیگ جاتے ہیں، وہ کپڑا بھیگ جاتا ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ باپ کا انتقال ہو جائے آدمی اتنا نہیں روئے گا، ماں کا انتقال ہو جائے آدمی اتنا نہیں روئے گا جتنا ایک حاجی مدینہ سے جب واپس ہوتا ہے اس وقت روتا ہے۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں 8 دن کا مسافر جب واپس ہوتا ہے تو اتنا روتا ہے، وہ حسین جب مدینہ چھوڑتے ہوں گے حسین کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ جن کی پیدائش بھی مدینہ ہے، جن کا بچپنا بھی مدینے میں گزرا ہے، جو مدینے میں کبھی مسجد نبوی میں کھیلتے رہے، کبھی مصطفیٰ کی گود میں کھیلتے رہے، کبھی ماں کی گود میں کھیلتے رہے۔ 56 سال کی عمر میں جب میرا امام اپنے قافلہ کو لے کر کے مدینے سے دور جاتے ہوں گے تو پھر حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن سنو، فاطمہ کے لال نے جواب دے دیا، یزیدیو اگر تیرے ظلم کا جواب نہیں ہے تو فاطمہ کے بیٹے حسین کے صبر کا جواب نہیں ہے۔ میرا امام کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور سنو، ادھر مکہ کی عورتیں اپنی عورتوں کے بچے یہ کہا کرتے ہیں امی جان، امی جان بتاؤ نا یہ مکہ ہے، مکہ جہاں نبی کی پیدائش ہوئی تھی، بتاؤ نا وہ مصطفیٰ کیسے چلا کرتے تھے، وہ مصطفیٰ کیسے بولا کرتے تھے، وہ مصطفیٰ کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، نبی کے کھانے کا طریقہ کیا تھا۔ آج میرے حسین جب مکہ آ رہے ہیں، ماؤں نے کہا میرے لال تو پوچھا کرتے تھے نا کہ بتاؤ میرے نبی کیسے چلا کرتے تھے، میرے نبی کیسے بولا کرتے تھے، نبی کا طریقہ کیا تھا، وہ کیسے چلا کرتے تھے۔ سنو، آج نبی کے نواسا آ رہے ہیں، وہ چلیں گے، میں تمہیں بتاؤں گی حسین کے نانا ایسے چلا کرتے تھے، وہ بولیں گے، میں تمہیں بتاؤں گی حسین کے نانا ایسے بولا کرتے تھے، وہ گفتگو کریں گے، ہم تمہیں بتائیں گے حسین کے نانا ایسے گفتگو کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حسین تصویر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، تصویر مصطفیٰ ہے۔ حضرات اللہ نے اپنے نبی کو کتنا لاجواب بنایا، ہم کیا بولے جناب۔ اس نبی کی تعریف مہاتما گاندھی نے کی ہے، آچاریہ شری رام شرما نے کی ہے، رویندر ناتھ ٹیگور نے کی ہے۔ اس نبی کی تعریف ہم کیا کریں، یہ مولانا شاہی صاحب کیا کر سکتے ہیں، امام صاحب کیا کر سکتے ہیں، ماسٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں۔ اس نبی کی تعریف تو وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے جو پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ تعریف کر رہا ہے۔ کون نبی ہے؟ وہ مصطفیٰ جو فخر الرسول ہے، سید کل ہے، ہادی سبل ہے، ہادی سبل ہے، ساقی کوثر ہے، جن کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیت بن جاتی ہے، جو چادر اوڑھ کر نکلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کر نکلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جو سب بسب بھی ہے، سر بکب بھی ہے، جو عابد بھی ہے، جو مجاہد بھی ہے، جو تاجدار فقر و غنا بھی ہے، جو رازدار جود و سخا بھی ہے، جن کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جن کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جن کا قدم اٹھے تو عرش معلیٰ تک پہنچے، جن کی انگلی اٹھے تو آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کون نبی ہے؟ اس نبی کی تعریف ہم کیا کریں۔ شری مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ said in his book The 100, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں اسی تاریخ کے صفحے پر ایک ایسا شخص آیا جس نے تھوڑے سے زمانے میں ایک
دھرم کی بنیاد رکھی، وہ مصطفیٰ تو چلے گئے لیکن آج بھی پوری دنیا میں مذہب اسلام نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں مذہب اسلام نظر آ رہا ہے۔ حضرات درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی یہ کتاب ہے جس کتاب کا نام کل کی اوتار ہے، جس کتاب میں بتایا گیا سال مندی پہ سنبل گڑا میں مکھے سے بڑھا مرسیا مہاتما نہ بھونے بھی شروع ستیا کل کی یہ پرادر بھوشیہ تارکم چ یورگ دھوئے جربے دھوئی ڈنڈکم کنڈیم سام وے دھوئی چندڑو ترگڑا بندو سشوچتم ودایم پرنو وے دھویجکم بولو سبحان اللہ۔ آپ کہو گے مولانا آپ سنسکرت پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ کیوں کہلوا رہے ہو؟ میں کہوں گا زبان کوئی ہے لیکن تعریف میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا سنیے، ان کی کتاب میں بتایا گیا سال مندر یعنی انتم سندیشتا مکہ میں جنم لیں گے، سبحان اللہ۔ ان کے پیتا کا نام وشنو یس یعنی عبداللہ ہوگا، ان کی ماتا کا نام سومتی یعنی آمنہ ہوگا۔ اور سنیے انہی کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے کپل گیتا، جس کتاب میں بتایا گیا وہ انتم سندیشتا جو آئیں گے تو کون سی کتاب لے کر آئیں گے؟ اٹھائیے ان کی کتاب کپل گیتا جس کتاب میں بتایا گیا تارکم چ یورگ یجروید ہڈنکم کنڈلیم سام وید چندڑو ترگڑا، جس کا ارتھ یہ ہے وہ انتم سندیشتا جو آئیں گے تو پرنو وید لے کر آئیں گے، سبحان اللہ۔ آپ کہو گے مولانا پرنو وید کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ تو پرنو وید کا ارتھ ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ لیکن کل بھی دنیا قرآن کو مٹانا چاہ رہی تھی، آج بھی دنیا کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے دنیا کو پیغام دیا تھا، ظالموں تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ کبھی ٹالا نہ جائے گا، فرمان مصطفیٰ کبھی ٹالا نہ جائے گا، ان کا غلام نار میں ڈالا نہ جائے گا۔ اور جب تک ایک بھی مسلمان ہند میں، جب تک ایک بھی مسلمان ہند میں بھارت سے یہ قرآن مٹایا نہ جائے گا۔ اور ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ